السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ اما بعد، آج کی گفتگو پچھلی دو نشستوں کا تسلسل۔ ہمارا موضوع بحث مسئلہ تقدیر اور وحدت الوجود تھا۔ پچھلی گفتگو اس نقطے پہ اختتام کی طرف گئی تھی کہ صوفیاء کے حوالہ سے جو اشکالات پیدا کیے گئے یا کیے جاتے ہیں، ان کا کس طرح احاطہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو کس طرح حل پذیری کی طرف لے جانے میں معاونت فراہم کی جا سکتی ہے۔ فقیر نے عرض کیا تھا کہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ معنی در بطن متکلم، کس چیز سے کیا مراد ہے، شاعر نے شعر میں کیا لکھا ہے، کلام کرنے والے کی اس کے کلام سے مراد اور مقصود کیا ہے، یہ بہتر کلام کرنے والا جانتا ہے۔ چنانچہ کسی بھی لفظ کو یا محاورہ کو یا ترکیب کو اس کے پس منظر اور سیاق کلام سے ہٹا کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نقطہ نظر ہو، کوئی مکتبہ فکر ہو، کوئی عقیدہ ہو، کوئی اسکول آف تھاٹ ہو، اس کی نمائندگی ثقہ اور مستند لوگ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ نظریہ کیا ہے، اس کی تشریح کا اور تسہیل کا حق صرف انہی کو ہے جو اس مکتبہ فکر کے نمائندہ ہیں۔ جب ہم وحدت الوجود کو زیر بحث لاتے ہیں، اس میں جو سرخیل ہیں صوفیاء کے، انہوں نے اس سے کیا مراد لی ہے یا ان کے نزدیک اس کا مقصود کیا ہے، وہ انہی کے مطمع نظر سے طے ہوگا، نہ کہ عام متعلقین کے نقطہ نظر سے۔ وحدت الوجود کی تین اقسام ہیں: ایک سائنسی وحدت الوجود، ایک کلامی وحدت الوجود، ایک مشاہداتی یا ذوقی وحدت الوجود۔ سائنسی وحدت الوجود فی الحال ہمارے زیر بحث نہیں ہے۔ ضمناً اجمالاً ایک جملہ کہتے ہوئے میں آگے گزرنا چاہوں گا۔ یہ کائنات جو مادی ہے، یہ ساری کی ساری ایک ہی چیز سے بنی ہے، جس کو پہلے مادہ کے نام سے معنون کیا جاتا تھا اور اب انرجی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ سائنسی وحدت الوجود ہے، ہمارا یہ موضوع بحث نہیں۔ ہمارے زیر عنوان جو ہیں وہ کلامی مبحث ہے یا ذوقی ہے، جو کہ ہم نے دونوں نشستوں میں تفصیلاً اس کو زیر بحث لانے کی کوشش کی، مسئلہ تقدیر کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے۔ جو احباب ان نشستوں میں موجود نہیں تھے، ان کے لیے ایک دو جملے کہتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص تصوف کا ذوق نہیں بھی رکھتا یا اسے صوفیاء کے افکار سے اباہت محسوس ہوتی ہے، تو پھر بھی وہ وحدت الوجود کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ حقیقت ثابتہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا انکار کوئی بھی نہ کر سکے، الا یہ کہ حجاب الفاظ بن جائیں، العلم حجاب الاکبر کے مصداق۔
مثلا کائنات کے اندر ایک ہی ارادہ کار فرما ہے اور ایک ہی قوت ہے جو متصرف فی الامور ہے، واللہ غالب علی امرہ۔ اگر اس چیز کا بھی کوئی شخص قائل ہے تو گویا دوسرے معنوں میں وہ وحدت الوجود کا ہی قائل ہے، کیونکہ وحدت الوجود کی مراد بھی یہی کہ یہ کائنات کا کوئی ذرہ، اس کا کوئی تعین اور تشخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر وجود کی تعریف کا اطلاق ہو سکے، کیونکہ صوفیاء کے نزدیک وجود سے مراد ہے جو از خود موجود ہو، قائم بے ذات ہو یعنی مستقل بے ذات ہو، قدیم ہو، ازلی ہو، ابدی ہو۔ اب ان میں سے کوئی تعریف کا بھی استحقاق کسی ایک تعین کے اوپر بھی نہیں ہو سکتا، ہر تعین حادث ہے، مستقل بے ذات نہیں ہے، مستعار ہے، عاریتن ہے، اس کا ارادہ بھی عاریتن ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم مجبور مختار ہیں، یعنی گویا ہمارا اختیار بھی کسی کے اختیار کا شاخسانہ ہے، اس کا مظہر اور عکس ہے، اور یہی وحدت الوجود کی مراد ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی فی ذات ہی نہیں ہے بلکہ وہ عاریتن ہے۔ اور یہ جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مباحث ہیں، ان کے متعلق بھی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے نقطہ نظر بیان فرمایا ہے، فقیر بھی اسی کا مؤید ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سوائے نزائے لفظی کے کچھ بھی نہیں۔ ابقات کے اندر بھی ان کی اولاد میں سے شاہ اسماعیل صاحب نے اس کے اوپر تفصیلاً بحث کی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی کی، دموع الباطل میں شاہ رفیع الدین محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی کی۔ سوائے نزائے لفظی کے کچھ بھی نہیں۔ وحدت الوجود کی جو مراد ہے وحدت الشہود سے بھی وہی کچھ مراد ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ وحدت الوجود میں مطلق کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور وحدت الشہود میں حفظ مراتب کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اور سادی کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، ہر مرتبے کا جدا حکم ہے اور جو شخص فرق مراتب نہیں کرتا وہ زندیق ہے، یعنی عرفان مراتب کو گڑمڑ کرنے کا نام نہیں ہے، عرفان حفظ مراتب کا نام ہے۔ جب ہم بیج کو زیر بحث لائیں گے تو اس بیج کا جو مظہر ہے پودا، وہ اپنی جڑ سے لے کے آخری کومپل تک سارے کا سارا ایک ہی وجود رکھتا ہے، لیکن جب ہم حفظ مراتب کو زیر بحث لائیں گے تو پھر پھول پھول ہے، کانٹا کانٹا ہے، پتی پتی ہے، پھر حفظ مراتب کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ بس یہی بنیادی فرق۔ گفتگو اس جگہ پہ اختتام پذیر ہوئی تھی کہ صوفیاء کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بندے کو اللہ سمجھتے ہیں اور گویا یہ ان کا وحدت الوجود ہے۔ فقیر عرض کر رہا ہے کہ معنی در بطن متکلم، کس چیز کا کیا معنی ہے یہ متکلم کو معلوم ہوگا۔ وحدت الوجود سے کیا مراد ہے یہ اہل وحدت الوجود سے تو پوچھ لیجئے۔ وحدت الوجود جو علم الکلام کا ہے، اس کی بنیاد اس مقدمہ کے اوپر ہے کہ جس کے تمام ائمہ متقدمین قائل ہیں، ان کی جا بجا علم العقائد کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حق تعالی اپنی ذات میں بھی لامحدود ہے اور اپنی صفات میں بھی لامحدود، اور اس کی صفات زائد بر ذات نہیں، جب سے ذات ہے تب سے اس کی صفات۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حق تعالی لامحدود ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ اگر بندہ بن جائے تو اللہ لامحدود نہیں رہے گا۔ گویا یہ نقطہ نظر وحدت الوجود کے بنیادی اصول و مبادیات کے ہی خلاف ہے۔ کوئی چیز جب دوسری کیفیت یا حیت میں منقلب ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، تو اس کی پہلی حالت مفقود ہو جاتی ہے۔ گویا دوسرے معنوں میں وہ چیز محدود ہوتی ہے، وہ لامحدود نہیں ہوتی، کیونکہ جس چیز میں تغیر ہوتا ہے وہ چیز کبھی بھی لامحدود نہیں ہو سکتی۔ متغیر چیز لامحدود نہیں ہوتی، متغیر چیز قدیم نہیں ہوتی۔ متغیر اور حدوث
یعنی حدث اور تغیر یہ لازم و ملزوم ہے، اور حدود یعنی محدود ہونا اور متجسم ہونا یہ بھی لازم و ملزوم ہے۔ اگر اللہ بندہ بن جائے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کسی جگہ پہ اللہ کو حد لگی ہے تو اب وہ بندے میں تبدیل ہوگا۔ یہ اس مقدمہ کے اصول و مبادیات کے ہی خلاف۔ چنانچہ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رب جتنا بھی نزول فرما لے وہ کبھی بھی عبد نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی بندہ نہیں بن سکتا، اور عبد جتنا بھی عروج کر لے وہ کبھی بھی رب نہیں بن سکتا۔ یہ دونوں الگ الگ مراتب ہیں، اور یہ دونوں مراتب حضرت وجود کے ہیں۔ اگر اس کو سائنسی اسلوب میں بھی میں سمجھانے کی کوشش کروں تو پھر بھی نتیجہ وہی نکلے گا۔ آپ دیکھیے، آپ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک ہی وجود ہے۔ جب آپ کا مطلق زیر بحث آئے گا تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ ایک وجود کل ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے منہ کے اوپر ایک ناک لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آنکھیں بھی ہیں، آپ کے منہ کے اندر دانت بھی ہیں اور زبان بھی ہے، باوجود اتنے ربط و اتصال کے، اتنی قربت کے، نہ تو دانت کبھی زبان بنتے ہیں اور نہ کبھی ناک آنکھ بنتا ہے۔ ناک ناک رہتی ہے، آنکھ آنکھ رہتی ہے، ہر دو اپنی اپنی جگہ کے اوپر وقوع پذیر ہیں۔ حضرت وجود کے مراتب ہونے کے باوجود ان کے اندر کبھی بھی اس درجے کا اتصال پیدا نہیں ہوتا کہ ایک مرتبے پہ دوسرے مرتبے کا اطلاق ہو یا ایک مرتبہ دوسرے میں ضم ہو جائے۔ تو صوفیہ اس بات کے مؤید کس طرح ہو سکتے ہیں کہ اللہ بندہ بن گیا؟ حضرت شاہ عبد الرسول قلندر علیہ رحمہ جلندری، ان کا ایک بہت خوبصورت واقعہ جس کو وحدت الوجود کے ضمن میں سمجھنا ضروری ہے۔ اس واقعہ کو فقیر نے اپنی کتاب جو سلسلہ قادریہ کی تاریخ کے اوپر ہے، بزم عارفاں، اس میں بھی درج کیا ہے۔ آپ سرانی و طبع تھے، ایک دفعہ آپ جلندر تشریف لائے، وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو معلوم ہوا کہ حضرت تشریف لائے ہو گئے ہیں، تو اس نے آپ کی دعوت طعام کی اور اپنے پادری کو بھی مدعو کیا۔ وہ انگریز آفیسر تھا۔ پادری نے اسے ایک شرارت سجائی اور اسے کہا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں تو ہم ایک شرارت کرتے ہیں جس سے ان کا علمی تباہر بھی معلوم ہو جائے گا اور ان کا پایہ وسعت بھی ہم جان پائیں گے۔ چنانچہ ایک ٹیبل لگا دی گئی اور اس کے اوپر کھانے چن دیے۔ حضرت جب وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو بیٹھتے ہی آپ نے سوال کیا۔ اب یہ جو میں آپ کے واقعہ گوش گزار کرنے لگا ہوں، یہ وحدت الوجود کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وحدت الوجود کی جو بنیاد ہے، جو اس کے اصول و مبادیات ہیں، وہ ہم پہلی دونوں نشستوں میں تفصیلاً زیر بحث لا چکے ہیں۔ اب ہمارے زیر بحث مسئلہ جو ہے وہ مطلق نہیں ہے، وہ حفظ مراتب ہے۔ آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے استفسار فرمایا کہ کھانے میں کیا ہے؟ تو شرارتاً پادری صاحب نے کہا کہ حضرت سور کا گوشت۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا، یہ حرام ہے۔ اب اس نے آگے سے مضحکہ خیز انداز میں کہا کہ حضرت یہ حرام کب سے ہوا؟ آپ تو توحید وجودی کے قائل ہیں، آپ تو وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے اس پادری کا، دراصل اس کے پیچھے وہ پوری روایت ہے۔ جب یہ صوفیاء کا نقطہ نظر زیر بحث آتا ہے تو یہی اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ کم فہم لوگوں کے ہاں سے جو اشکالات آئے ہیں صوفیاء کی طرف، صوفیاء کے حوالہ سے، ان میں نمایاں ترین یہی ہے۔ جب آپ کسی کے سامنے کہیں گے
کہ جی صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں یا وحدت الشہود کے قائل ہیں، تو وہ فوراً کہے گا کہ ان چیزوں کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، معنی دار۔ حالانکہ ہم پچھلی نشست میں تفصیلاً زیر بحث لا چکے ہیں کہ 4 جہات ہیں، اور قرآن چاروں جہات میں کہتا ہے کہ وہی وہ موجود ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کی گنجائش کہاں ہے؟ ان چاروں میں تو ہوا کہہ کہ وہ تخصیص پیدا کرتا ہے مطلق کی کہ وہی موجود۔ وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو بندے کو خدا مانتے ہیں، یہ وحدت الوجود ہے، حالانکہ وحدت الوجود کے زیر بحث بندے کا وجود ہی معدوم ہے، یہ فی ذات ہی موجود ہی نہیں ہے، حق کے ہونے سے موجود ہے، اور جو چیز اپنی ذات میں ہی موجود نہ ہو اس کو خدا کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے؟ ہم تو اس کے اوپر وجود کا اطلاق بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ پادری صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ ایک میں شامل نہیں ہے، یہ ایک سے باہر ہے۔ یہی اعتراضات ہوتے ہیں علماء ظاہر کی طرف سے کہ یہ پھر پاکی، پلیدی، نجس، ان چیزوں کا آپ کیا کریں گے؟ بھی میں آپ کو خیر و شر کے زیر بحث بھی اشارتاً یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ کائنات کی کوئی بھی شے نہ مطلق خیر ہے نہ مطلق شر ہے، لیکن اپنے اندر وہ امکانات خیر کے بھی رکھتی ہے، شر کے بھی رکھتی ہے۔ قرآن تک کے متعلق اثر صحابہ اور اہل بیت موجود ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ زبان خیر کا باعث بھی بنتی ہے، شر کا موجب بھی بنتی ہے۔ اب اللہ کی جو تخلیقات ہیں، چاہے آپ اس نقطہ نظر کے قائل نہ بھی ہوں، تو اس میں سے بھی آپ شر کو نکال نہیں سکتے، دونوں کے امکانات موجود ہیں۔ میں شر کا مؤید نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ شر کے نتیجہ میں بری چیز وقوع پذیر ہوتی ہے، اور شر جو ہے وہ ابلیس کے نتیجہ میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو ابلیس کا خالق کون ہے؟ کائنات میں 2 خالق تو ایگزسٹ نہیں کرتے۔ آپ نہ مانیے وحدت الوجود کو، لیکن نقطہ وہی نکلے گا، نتیجہ وہی برآمد ہوگا، ادھر سے آئیں یا ادھر سے آئیں۔ حقیقت ثابتہ وہی ہوتی ہے کہ جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ ایک سے باہر ہے۔ آپ تہ بند باندھتے تھے، ایک چادر نیچے زیب تن کرتے اور ایک چادر قمیض کی جگہ کے، تو آپ نے اپنی تہ بند کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس چلی بنا کے اپنے ہاتھ کی اس کے اوپر پیشاب کیا، اور پیشاب کر کے اس کھانے کے اوپر پھینک دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ شروع کریں۔ اب وہ پادری چیں بچیں ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ تو اب گندا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے گندا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت اس کے اوپر آپ نے پیشاب پھینک دیا، تو آپ نے فرمایا یہ ایک سے باہر ہے، یہ بھی تو ایک کے اندر ہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت حفظ مراتب تو ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر نے بھی ابتداً یہی عرض کیا تھا، جب فقیر نے کہا تھا نا کہ یہ حرام ہے۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کے ایک شاگرد کی ملاقات ہوئی امام تقی الدین ابن تیمیہ کے ساتھ۔ یہ ظاہر ہے سرخیل صوفیہ کے تلامذہ میں سے تھے، اور وہ اہل ظاہر کے سرخیل ہیں۔ طنزاً کہا ابن تیمیہ نے کہ یہ سامنے حرام پڑا ہوا ہے، مردار پڑا ہوا تھا، اسے کھا لو، یہ ایک سے باہر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں بصورت انسان ہوں، اور انسان حفظ مراتب کے اعتبار سے اشرف الخلائق ہے۔ اگر اس وقت میں جانور کی کیفیت میں ہوتا تو ضرور کھا لیتا، میرے اوپر یہ حرام ہے۔ وحدت الوجود جو گمراہی کا باعث بنتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی فقط ایک وجہ ہے، علم جو ہے یہ ادھورا ہمیشہ نقصان کا موجب بنتا ہے۔ کسی چیز کا علم، یہ جو فرمایا ہے نا صوفیاء نے، اور بعض صوفیاء نے اپنی کتب کے اندر اس کی نسبت دی ہے کہ یہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے۔ بہرحال
العلم حجاب الاکبر، علم سب سے بڑا حجاب ہے۔ علم جو ہے یہ ابر باراں کا قطرہ ہے، اگر یہ سیپ کے منہ میں جائے گا تو موتی میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر سانپ کے منہ میں جائے گا تو زہر میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو علم حجاب بھی بنتا ہے اور حجاب اترنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ ابلیس بھی علم کی وجہ سے گمراہ ہوا، اور شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتے کرتے قطبیت کی منازل پہ پہنچا۔ یہ بھی علم، کسی چیز کا بھی ادھورا علم نقصان کا موجب بنتا ہے، اور مکمل علم کے لیے خفتہ را خفتہ کہ کند بیدار، سوئے کو سویا ہوا نہیں اٹھا سکتا، سوئے کو وہی اٹھا سکتا ہے جو جاگا ہوا۔ عرفان بھی وہیں سے حاصل ہو سکتا ہے جہاں عرفان موجود ہو۔ حفظ مراتب کا جب تک علم نہ ہو تب تک وحدت الوجود کیا کوئی بھی علم سمجھ نہیں آ سکتا۔ دیکھیے، علم کا معنی جاننا نہیں ہے فقط، علم کا معنی اس کی حقیقت کے مطابق مشاہدہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اشیاء کا مشاہدہ اس طرح کروا جس طرح کے فی الواقع ہی وہ ہیں۔ فقط اشیاء کے مشاہدے کی طلب نہیں آپ نے فرمائی، یعنی علم جاننا نہیں ہے بلکہ اس طرح جاننا جس طرح فی الحقیقت وہ شے ہو، اس کا مشاہدہ ہو۔ دراصل ڈیفائن آف نالج سب سے مشکل کام، نالج تو بہت آسان ہے، یہ تو آپ کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح صوفیاء نے یہ کہا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کی ایک گھڑی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر، یک زمانہ صحبت بول بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اسی طرح محققین کہتے ہیں کہ 100 سالہ مطالعہ سے بہتر ہے کسی اہل علم کے پاس چند گھڑیاں بیٹھ جائیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے آپ نسخہ کشید کریں یا کسی اسپیشلسٹ سے تشخیص کے بعد نسخہ لکھوائیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو حفظ مراتب کی جب تک سمجھ نہیں ہوگی تب تک وحدت الوجود تو کیا کوئی علم بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک حقائق آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جو وحدت الوجود بالعموم اور حفظ مراتب کو بالخصوص سمجھنے کے لیے ممد و معاون ہو۔ ایک شخص کسی صوفی کے پاس کچھ عرصہ رہا اور وہاں پہ وحدت الوجود، توحید وجودی، وحدت، توحید، احدیت، وحدت، وحدیت، روح، مثال، اجسام، واجب، ممکن، اس طرح کی تمثیلات، تراکیب، استعارات سننے کو ملے۔ اب نہ تو ان چیزوں کو مکمل سمجھ سکا، نہ کشید کر سکا، نہ ان کا احاطہ ہو سکا، بس وہ چند جملے سماعتوں کے ساتھ ٹکرائے اور اس بزرگ کی صحبت کو چھوڑ دیا۔ اپنی بستی میں واپس گیا، ایک دن بازار میں کھڑا تھا تو شور بپا ہوا کہ راستہ چھوڑ دو، بازار خالی کر دو۔ ایک ہاتھی ہے، یہ بدمست ہوا ہے، کنٹرول سے باہر ہے۔ اب جو ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی آوازیں دے رہا ہے کہ راستہ خالی کر دو۔ سب لوگ دوڑ پڑے، راستہ خالی کر دیا گیا۔ وہ شخص بازار کے درمیان میں کھڑا ہے، باوجود لوگوں کے اصرار کے بھی راستہ خالی نہیں کر رہا۔ لوگ اسے بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، چیخو پکار کا عالم ہے کہ بھئی راستہ خالی کر دو، یہ ہاتھی کنٹرول سے باہر ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھی خدا ہوں، یہ بھی خدا ہے۔ دیکھیے، یہ وحدت الوجود نہیں ہے۔ مثال حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن مثال حقیقت کے قریب ضرور کر دیتی ہے۔ میں آپ کو پھر مثال دیتا ہوں،
یہ واقعہ یہیں چھوڑ کے آپ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ایک وجود ہے، آپ زید ہیں. اب پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک سب کا سب زید ہے. اب یہ مطلق کے اوپر تو اطلاق زید کا ہو سکتا ہے، لیکن کسی ایک عضو، کسی ایک تعین، کسی ایک تشخص کے اوپر انگلی رکھ کے آپ اسے زید نہیں کہہ سکتے. جب آپ کسی تعین کے اوپر، کسی تشخص کے اوپر انگلی رکھیں گے تو پھر وہ زید نہیں ہوگا، زید کا عضو ہو جائے گا. اس لیے آپ اشارہ کر کے یا انگلی کر کے کسی چیز کو خدا نہیں کہہ سکتے. جب شاہ عبد الرسول قلندر علیہ رحمہ نے فرمایا نا کہ یہ ایک سے باہر نہیں ہے، یہ جو ابھی واقعہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے، تو زچ ہو کے وہ پادری کہنے لگا حضرت یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ پھر بھی انسان کو خدا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ انسان کو خدا کہنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ خدا سے جدا کہنا. اب یہی وہ معرفت ہے جس کے حصول کے لیے یہ صوفیاء 40 سال خانقاہوں کی صفیں توڑتے تھے. یہی تو وہ رمز ہے جس کا احاطہ کرتے ہوئے عمریں بیت جاتی. اب جب وہاں انگلی رکھی جائے گی زید کے کسی عضو کے اوپر تو پھر وہ زید کا ہاتھ ہوگا، وہ زید کی آنکھ ہوگی، زید کا کان ہوگا. پھر اس کو مطلق زید نہیں کہا جا سکتا. اگر مطلق زید کہنا ہے تو پھر غیب میں انگلی کرنا پڑے گی. یہ ایک بہت عمیق اشارہ ہے، یہ بہت ادق بات ہے جس کو گہرائی میں جا کے سمجھا جا سکتا کہ اگر اشارہ کرنا ہے تو پھر وہ صرف غیب کی طرف ہی ہوگا. حاضر و موجود کا مشاہدہ کرنا ہے تو وہاں پہ پھر جس اسم سے وہ مانون ہے اس کو اسی اسم سے ہی موسوم کیا جائے گا. ایک مرتبے کا دوسرے مرتبے کے اوپر اطلاق یہ عرفان نہیں ہے. نہ تنزیہ کا تشبیہ پہ، نہ تشبیہ کا تنزیہ پہ. جو جس مرتبے کے ساتھ موسوم ہے، جو جس اسم و صفت کے ساتھ موسوم ہو گیا تشخص، بس وہ وہی ہے. مثلا گندم ایک کل ہے. اب اس تمثیل کو سمجھیے ذرا غور سے، حفظ مراتب کی پھر سمجھ آئے گی. اب گندم ایک کل ہے، ایک جنس ہے، ایک وجود ہے، ایک ایبسولوٹ ہے. آپ اس کو گندم کہتے ہیں. آپ نے گندم لی، گندم کو پسوایا، تو پسوانے کے بعد پھر وہ کیا ہوا؟ پھر اسے گندم کیوں نہیں کہتے؟ ہے تو پھر بھی گندم، ہے تو پھر بھی گندم. لیکن اب اسے ہم گندم نہیں کہیں گے، اسے گندم کا آٹا کہیں گے. حالانکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس میں تغیر بپا نہیں ہوا، اس کا تغیر اس کے ظاہر پہ بپا ہوا ہے. الآن کما کا تو جیسا تھا ویسا ہی ہے، حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اس میں تغیر نہیں بپا ہوتا. جنید بغدادی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا تھا کہ یہ کائنات جب نہیں تھی تب خدا اکیلا تھا، اور اب کائنات ہے تو اب خدا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اب بھی اکیلا ہی ہے، وہ اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے، اب بھی اس میں تغیر بپا نہیں ہوا. کیونکہ یہ کائنات تو فی الواقع ہی ہے ہی معدوم. اس کا عدم اور وجود صرف حق تعالی کی تجلی کا مظہر ہے فقط، اور کچھ بھی نہیں. اور اب بھی یہ فنا و بقا کی گود میں کھیل رہی. اب اس آٹے کو گوندھ لیا، اس کا پیڑا بنا لیا. اب اسے کیا کہتے ہیں؟ پیڑا. اب اسے آٹا کیوں نہیں کہتے؟ کبھی کہا ہے اس کو پیڑے کی شکل دینے کے بعد کہ یہ آٹا پڑا ہوا ہے؟ حالانکہ ہے تو وہ آٹا، لیکن اس کو پیڑا کہتے ہیں. پھر اس پیڑے کو چوڑا کیا اور اس کی روٹی بنا لی. اب روٹی کہتے ہیں اسے، اب گندم کیوں نہیں کہتے؟ کہاں سے سفر شروع ہوا ہے گندم کا؟ مطلق سے.
پھر ہوا گندم کا آٹا، پھر ہوا اس آٹے کا پیڑا، اور پھر بنی اس پیڑے کی روٹی۔ اب جس حالت میں وہ ظاہری اعتبار سے تغیرات بپا ہوتے گئے، اسماء بھی تبدیل ہوتے گئے، نسبتیں بھی بدلتی گئی۔ اب جو نسبت اس کے اوپر ملحق ہے اس کا اسی کے اوپر ہی اطلاق ہوگا۔ اچھا اب دیکھیے، گندم کو پسوایا ہوا ہو اور کوئی شخص کہے کہ یہ گندم پڑی ہوئی ہے، اس شخص کو عقل مند کہا جائے گا یا جاہل؟ جاہل کہا جائے گا۔ کیوں؟ اب اس کا پیڑا بنایا ہوا ہو اور کوئی شخص کہے کہ جائیں پرات میں دیکھیں گندم پڑی ہوئی ہے، تو کوئی شخص اس کو معقول مانے گا؟ وہ کہے گا جی گندم نہیں پڑی ہوئی، وہ تو پیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے حفظ مراتب کو معدوم کر دیا، حفظ مراتب کو ترک کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عرفان اور معقولیت حفظ مراتب کا نام ہے، حفظ مراتب کو ترک کرنے کا نام نہیں۔ یہ جو جاہل صوفیہ ادھر بھی اشارہ کر کے کہ یہ بھی اللہ ہے، وہ بھی اللہ ہے، یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، یہ قطعاً وحدت الوجود نہیں ہے، یہ قطعاً وحدت الوجود نہیں ہے۔ سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جاہل صوفیہ ہے، اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ فقیر ایک دفعہ کسی مجلس میں گیا تو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت نے استفسار کرتے ہوئے اس سے نام پوچھ لیا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے، اس میں گرامی کیا ہے؟ تو آگے سے بڑے جلال کے ساتھ کہنے لگا کہ میں رب ہوں۔ اب یہ وحدت الوجود نہیں ہے، وحدت الوجود کے اندر کبھی بھی دعویٰ نہیں ہے۔ اور ضمناً فقیر یہ بھی عرض کرتا چلے کہ یہ صوفیاء کی جو شطحیات ہیں، جو حالت سکر میں ان کی زبان سے جملے نکلے ہیں، ان میں انا الحق ہوگا اور اس طرح کے ہوں گے، لیکن کسی صوفی نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، کسی صوفی نے یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں۔ انا الحق میں کیا ہے؟ اس میں تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ رومی فرماتے ہیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ علماء ظاہر آئے تھے آپ کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں بود ان الحق در لب منصور نور، بود ان اللہ در لب فرعون زور۔ آپ فرماتے ہیں چون قلم در دست غدار بود، لیک لا جرم منصور بردار بود۔ آپ نے علماء ظاہر کی اتنی توہین کی ہے کہ جب غداروں کے ہاتھ میں قلم آتا ہے تو منصور جیسے، حسین ابن منصور حلاج جیسے عرفاء پھانسی کے پھندے پہ لٹکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ منصور کی زبان پہ یہ نور تھا اور فرعون کی زبان پہ گمراہی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ منصور نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا انا الحق، تو آپ نے فرمایا کہ کیا پھر وہ یہ کہتے ہیں انا الباطل، کہ میں باطل؟ اگر یہ کائنات خیال حق بھی ہے تو حق کا خیال باطل کس طرح ہو گیا؟ ہم اگر علم الہی میں ہیں، جو کہ ہم 2 پچھلی نشستوں میں زیر بحث لا چکے ہیں کہ اس کا علم محیط ہے، اس کے علم کا کوئی خارج نہیں ہو سکتا، اس کے علم کا خارج ماننے سے اس کو محدود ماننا پڑے گا، تو کیا وہ پھر ان الباطل کہتے؟ یہ کائنات حق کا مظہر ہے تو حق ہی ہوئی۔ کسی صوفی نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، حق ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور حق ہونے کا ادعا تو کائنات کا ذرہ ذرہ زبان حال سے کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک باریک نقطہ ہے، وہ فرق بھی ہے جو انہوں نے فرمایا کہ فرعون کی زبان پہ گمراہی تھا اور منصور کی زبان پہ نور تھا۔ شاہ فاضل الدین ابو الفرا علیہ رحمہ سے مرزا عبد القادر بیدل نے یہ روایت لکھی ہے 4 عناصر میں، اور فقیر نے اپنی کتاب میں بھی اس کو درج کیا۔ کچھ صوفیاء کا گروہ آیا اور انہوں نے یہ پوچھا کہ حضرت منصور کے ادعا اور فرعون کے ادعا میں فرق کیا تھا؟ آپ نے فرمایا حالت یقین کا۔ منصور کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے تو پھر بھی اس کے وجود کے ہر ٹکڑے سے زبان حال سے آواز آتی تھی انا الحق، اور فرعون آپ فرماتے ہیں ایک غوطہ بھی نہیں کھا سکا، پہلے غوطے پہ ہی چلا اٹھا کہ میں موسیٰ کے خدا پہ یقین رکھتا علیہ السلام۔
یہ حالت یقین کا فرق، اور یہی فرق ہوتا ہے صاحب حال اور صاحب کال کا۔ تو سید غوث علی شاہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ صاحب کال تھا نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے علم کو جذب نہیں کیا ہوتا۔ فقیر اسے کہتا ہے کہ ان کے پاس چتھیا ہویا علم ہوندا ہے، لوگوں کا تھوکا ہوا علم کٹھا کیا ہوتا ہے۔ اب رب بن گیا تو دوسرے ہی لمحے پوچھتا ہے حضرت تہاڈا نام کی ہے؟ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا ایسا رب پہلی دفعہ دیکھا ہے جسے اپنی مخلوق کے ہی نام کا علم نہیں، خود ہی تخلیق کیا ہے اور خود ہی پوچھ رہا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ تو یہ قطعاً وحدت الوجود نہیں ہے۔ میں وہ واقعہ مکمل کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ وہ شخص وہیں کھڑا رہا بازار میں اور ہاتھی نے اسے روندا اور مار کے گزر گیا۔ اس کی لاش کو اٹھایا اہل دے نے اور اٹھا کے اس فقیر کے پاس لے گئے اور جا کے کہا کہ حضرت یہ آپ کی غلط تعلیمات کا نتیجہ ہے جو آج اس شخص کی موت واقع ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر کی تعلیمات کی الف بے بھی نہیں یہ سمجھ سکا۔ کیا یہ توحید کو سمجھنے کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ وحدت الوجود کو سمجھنے کا نتیجہ ہے؟ اپنے آپ کو بھی خدا سمجھ لیا، ہاتھی کو بھی خدا سمجھ لیا، اور جو ہاتھی کے اوپر بیٹھا شور مچا رہا تھا کہ راستہ خالی کر دو اس کو غیر خدا سمجھ۔ یہ وحدت الوجود ہے۔ اگر اس نے خدا ہی سمجھا تھا جو کہ ذوقی وحدت الوجود ہے کہ جس میں سالک کو سوائے محبوب کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایک حقائق صوفیاء نے بیان کی ہے نا کہ محبت جب غلبہ حاصل کرتی ہے تو یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت محبت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ ان لوگوں کو لے کے چل پڑے، راستے میں مجنو بیٹھا ہوا تھا، کیس تھا اس کا نام، کیس عامری، بنی عامر قبیلہ سے اس کا تعلق تھا، اس کا دیوان بھی ہے عربی میں، شاعر بھی تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا مجنو سے کہ بتا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اہل کوفہ اور اہل شام کے درمیان، ان میں سے خلافت کا استحقاق کس کے پاس ہے؟ خلافت کا مستحق کون ہے؟ کوئی کس کو خلیفہ ہونا چاہیے؟ مجنو مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا خلافت کا استحقاق میری لیلا کے پاس ہے، اس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ ذوقی وحدت الوجود جس کو شیخ نقش بند سرخیل صوفیاء شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ نے وحدت الشہود کے نام سے معلوم کیا۔ اسی لیے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے سوائے نزاع لفظی، کہ جب سالک اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اس کو فنا فی اللہ کی کیفیت حاصل ہوتی ہے تو سوائے اپنے محبوب کے کوئی بھی چیز اس کو مشاہدہ میں نہیں آتی، اور وہ جو وحدت مشہود ہوتی ہے اس کو وحدت شہودی کے نام سے انہوں نے مانون کیا۔ اور یہی وحدت الوجود، چاہے علم الکلام کی طرف سے آئے، چاہے مشاہدات کیفیات اور سلوک کی طرف سے آئے، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ کلام کی طرف سے آئیں تو پھر بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان فی ذات ہی معدوم ہے اور فی الحق موجود ہے، اپنی ذات میں مستعار ہے حق تعالیٰ کی تجلی کا، اس کے تصرف کا، اس کے ارادہ کا، اور اپنی ذات میں معدوم ہے۔ اور آپ ذوق کی طرف سے آئیں، منازل سلوک کی طرف سے آئیں، کیفیات کی طرف سے آئیں تو پھر بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے کہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپے رانجا ہوئی، آکھیو نہیں میں نتی دو رانجا ہیر نہ آکھیو کوئی۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔